السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو ذرا ہٹ کے. میں ذرا کھوڑو، میرے ساتھ ہے مبشر زیدی، اور آج ہم نے دعوت دی ہے فہیم زمان صاحب کو. آپ سابق کراچی ایڈمنسٹریٹر ہیں اور سابق چیئرمین کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ بھی رہے ہیں. اور اس لیے ان کو دعوت، ان کو تکلیف اس لیے دی ہے آج کیونکہ آج ہم بات کریں گے کراچی کی، اور بالخصوص کراچی کی ڈرینیج انفراسٹرکچر اور انتظامی ڈھانچے کے بارے میں. اور یہاں پر ڈھانچے کا لفظ کافی فٹ بھی ہوتا ہے کیونکہ کبھی کبھی لگتا ہے کہ صرف ڈھانچہ ہی بچ گیا، ماس واس کوئی اتار کے لے گیا ہے. دنیا کے سب سے بڑے شہروں میں کراچی کا نام آتا ہے. پاکستان کا سب سے بڑا شہر تو ہے، بلکہ منی پاکستان ہے، سندھ کا دارالحکومت ہے. اور یہ وہ شہر ہے جس کی آبادی بہت تیزی سے بڑھی ہے. جب پاکستان بنا تھا تو کراچی کی آبادی تقریباً 4.5 لاکھ تھی، یا کہا جاتا ہے. آج اگر آپ 2017 کے سینسس پر یقین رکھتے ہیں تو 1.60 کروڑ کے قریب ہے. حالانکہ یہ فگر بھی متنازع ہے، اس پہ بھی بات کریں گے. جیسے کراچی کی آبادی بڑھتی گئی تو کراچی کے مسئلے مسائل بھی بڑھتے گئے، اور شاید کراچی کے انفراسٹرکچر اس کے ساتھ پیس نہ رکھ سکا. بہت کچھ دیکھا ہے اس شہر نے، ترقی دیکھی ہے، تباہی دیکھی ہے، دہشت گردی دیکھی ہے، ٹارگٹ کلنگ دیکھی ہے، اور اب حال میں، اور انفیکٹ پچھلے 3-4 سالوں سے یہ سلسلہ بڑھتا ہی جا رہا ہے، طوفانی بارش دیکھی ہے، جس کے اثرات آپ پچھلے 2-3 دنوں سے ہر اسکرین پر دیکھ رہے ہیں. تو جب بھی ایسا ہوتا ہے اور جب بھی کسی طرح کی تباہی یا کسی طرح کی آفت آتی ہے تو سوال یہی پوچھا جاتا ہے کہ یار حل کیا ہے، حل کیا ہے. اور ظاہر ہے کہ یہ سوال پوچھنا ضروری ہے، لیکن حل کی تلاش سے پہلے مسئلے کو سمجھنا بھی ضروری ہے. تو آج ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم اس کراچی کے اس مسئلے کے اس ایسپیکٹ پر بات کریں. ظاہر ہے اتنے بڑے شہر کے اتنے بڑے مسئلے مسائل ہیں کہ آپ ہر ایک چیز کو کور نہیں کر سکتے. کوشش بھی کریں گے تو وہ ناکافی ہوگا. تو تھینک یو ویری مچ فہیم صاحب فار جوائننگ اس. بات کی کہ کراچی کتنی تیزی سے بڑا ہے، تو میرا خیال ہے کہ وہاں سے ہی ہم سٹارٹ کرتے ہیں. اگر اسکرین پر ہم وہ میپ لے آئیں کراچی کی اربنائزیشن کا. کراچی دنیا میں بڑے میگا سٹیز تو بہت سارے ہیں، کراچی واحد میگا سٹی نہیں ہے، جی، مگر کراچی کا فرق دوسرے شہروں سے، چاہے آپ ممبئی لے لیں، ٹوکیو لے لیں، نیو یارک لے لیں، کوئی بھی بڑا شہر لے لیں، دلی لے لیں، لاہور لے لیں، یہ سارے شہر بڑے شہر تھے اور مزید بڑے ہوئے. کراچی جو ہے وہ جنگل کی آگ کی طرح نہیں بڑھا، وہ کسی دھماکے کی طرح ایکسپلوڈ کی ہے پاپولیشن ایک دم. یعنی کہ اگر آپ دیکھیے، جیسے آپ نے کہا 4-4.5 لاکھ کی، اگر 1947 اصل میں 1941 کا سینسس ہے، پھر 1951 کا ہے. 1951 کے سینسس میں کراچی کی آبادی کوئی 6-6.25 لاکھ پہنچی تھی. 1961 میں وہ جم کر کے کوئی 16 لاکھ پہ جا پہنچی، اور پھر 16 لاکھ سے اگر آپ 1981 میں دیکھیے 53 لاکھ، 1998 میں دیکھیں تو 1 کروڑ، اور ابھی جب 20 سال بعد 2017 میں ہوا تو اس وقت جو سینسس نے سینسس بلاکس بنائے تھے، 200-250 گھرانوں پہ ایک بلاک ہوتا ہے، وہ 14,994 بلاکس بنے تھے. اور اوسط جو ایک ہاؤس ہولڈ سائز ہے، گھرانے کا سائز ہے اس وقت میں، وہ 6 کا. اس حساب سے 23-24 ملین جو ہے آبادی بننی چاہیے، مگر کراچی کی آبادی کو گنا گیا صرف 16 ملین، 1.60 کروڑ. اور پرابلم یہی ہے، ہمیشہ کراچی کو کنٹرول، مینج یا ایڈمنسٹریٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اس کا ساتھ نہیں دیا جاتا، اور اس کو نہیں، اور وہی حشر جو ہے آج آپ اچھا، اگر اتنی آبادی دکھا دیتے جتنے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہونی چاہیے، تو کتنے ایم این اے کے حلقے بنتے ہیں؟ دیکھیں 7,61,62,000 لوگ نفوس کے اوپر رجسٹرڈ ووٹرز پہ ایک وہ تھا کہ آبادی پہ، مطلب نیشنل اسمبلی کا. اس حساب سے 30 سے 33 جو ہیں نشستیں جو ہیں وہ کراچی کی بننی چاہیے تھیں. 33 نہیں بنتی تو 30 بنتی، 28 بنتی، مگر وہ بننی لیکن اتنی تو چاہیے. بننی چاہیے. جی، اور اٹ وڈ ہیو بن، یہ آپ کے ملک کی جو اربنائزیشن ہے اس کا بہت بڑا ثبوت ہوتا. لیکن ایسا نہیں ہوا. چلیں، اربنائزیشن کی بات کی تو اب آتے ہیں کراچی کے ڈسٹرکٹس کی جانب. اگر ذرا ڈسٹرکٹس کا میپ ہم لگا دیں، کیونکہ پہلے 6 تھے، اب 7 کر دیے گئے ہیں. پہلے 4 تھے، پھر 5 ہوئے، ملیر بنا،
फिर कोरंगी 6 छठा और अब किमाड़ी, اور اب کماڑی کا ضلع بن گیا ہے. اس کی آپ کو تک سمجھ آ رہی ہے یہ جو ابھی بنی ہے؟ دیکھیے کیا ایڈمنسٹریٹو ہے پولیٹیکل ہے؟ دیکھیے ایڈمنسٹریٹولی اگر آپ چھوٹے ڈسٹرکٹس بنائیں تو بہت اچھی بات ہے. یعنی لوگوں کو ڈرائیونگ لائسنس چاہیے, ڈی سی کے دفتر میں پی آر سی بنوانا ہے, یہ کرنا وہ رسائی آسان ہو جاتی ہے. آسان ہو جائے. مگر پرابلم یہ ہے کہ اگر وہ ڈلیوری بھی نہ ہو, سوشل ڈلیوری بھی نہ ہو جس کی میں بات کر رہا ہوں, تو پھر ارباب اختیار کے پارٹ پہ صرف اور صرف ایڈمنسٹریٹ کنٹرول, یعنی کہ ڈی سی, ایس پی اور ان کے ذریعے. سو یہ تو وقت بتائے گا کہ یہ کس نیت سے کیا گیا, بٹ اٹس ٹو پریمیچور. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو ہوا ہے یہ بالکل یہ موضوع وقت تھا؟ دیکھیے موضوع وقت سے بھی زیادہ اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی پبلک ریکوائرمنٹ ڈیمانڈ ہونی چاہیے تھی, باوجود اس کے کہ پہلے کماڑی ویسٹ کا حصہ تھا اور تقریباً ویسٹ کی اس وقت آبادی یعنی 2017 کی اس میں تقریباً 40 لاکھ تھی, تو اب یہ 19 لاکھ کا ہو گیا, ویسٹ جو ہے وہ 21 لاکھ کا ہو گیا. سو میرے کہنے کا مطلب ہے کوئی حرج نہیں ہے مزید ڈسٹرکٹ, مگر وہ صحیح وجہ پہ ہونا چاہیے. اس کے وسائل تو ویسے بھی حکومت سندھ کے پاس ہیں, وہی کنٹرول کرتی ہے, تو اگر عوام کو اس کا کوئی فائدہ ملے تو چلیں یہ تو پھر ہم دیکھیں گے. اچھا اب ظاہر ہے کہ جب ہم میپ دیکھتے ہیں تو میپ ایک فلیٹ چیز ہوتی ہے, اس کے اوپر لکیریں بنی ہوتی ہیں, لیکن جو شہر ہے وہ ایک جیتی جاگتی چیز ہوتی ہے. اور میں صرف یہاں پر لوگوں کی بات نہیں کر رہا, شہر کی ایک جیوگرافی ہوتی ہے. اور کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں بارشوں کی اور کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں ڈرینیج اور سیوریج کی, تو اس جیوگرافیا کو سمجھنا بھی ضروری ہے. اور جیوگرافیا سے میرا یہ مطلب نہیں ہے کہ ڈسکو بیکری سے لیفٹ ہو جاؤ اور نیپا چرنگی سے تھوڑا 2 کلومیٹر آگے جاؤ. میں بات کر رہا ہوں پہاڑوں کی, ہلز کی اور لو لائنگ ایریاز کی. تو اگر ہم وہ تیسرا میپ لگا دیں ذرا, اس کی جو کراچی شہر کی جو ٹوپوگرافی ہے, تو فہیم صاحب یہ آپ ہمیں تھوڑا سا سمجھائیں کہ کراچی جو شہر آباد ہوا وہ بنیادی طور پہ مطلب جو ماڈرن شہر 1838 کے بعد کا شہر, وہ بنیادی طور پہ بندرگاہ کی وجہ سے ہوا. کوئی ورنہ تمام شہر جو ہیں دریا کے کنارے پانی کی سورس پہ کسی لیک پہ بنا کرتے ہیں. اچھا بندرگاہ جو ہے اس کی وجہ سے ہوا. تو جب اگر آپ اس کو شہر کو دیکھیں بذات خود جو آج کا بھی شہر ہے وہ خاصا مستطیل یا فلیٹ ہے, مگر کراچی کے شمال مغرب میں بڑی ہلز ہیں, پہاڑیاں ہیں, پہاڑی سلسلے ہیں. یہ وہی پہاڑی سلسلہ ہے جو یہاں سے شروع ہوتا ہے کیرتھر سے ہوتا ہوا آل دا وے جو ہے اوپر تک جاتا ہے, یہ پورا کا پورا. اچھا دوسری طرف مشرق میں کچھ فلیٹ ایریاز ہیں, نیشنل ہائی وے کی طرف دیکھ لیجیے, اور جنوب مغرب میں سمندر ہے. تو جتنا بھی جب بھی بارشیں ہوتی ہیں تو پانی, چاہے وہ ملی ندی ہو, لیاری ندی, یہ 2 بیسکلی ندی ہیں, برساتی ندی ہیں جن کو کراچی کے لوگ جانتے ہیں. یہ پانی شمال مشرق سے یا شمال سے جنوب اور جنوب مغرب کی طرف آتا ہے. مطلب کہ ڈسٹرکٹ سینٹرل کی اگر ہم بات کریں تو اگر طوفانی بارش آئے گی تو ڈسٹرکٹ سینٹرل نے ڈوبنا ہی ہے. دیکھیے کیوں ڈوبنا ہے. سراب گوٹ لیاری ندی کو اگر آپ دیکھیں تقریباً 114 فٹ سطح سمندر سے بلند ہے, مگر آپ اگر 3 ہٹی پہ آ جائیں تو لیاری ندی صرف اور صرف 35 فٹ سطح سمندر سے بلند ہے. اس کا مطلب ہوا تقریباً کوئی 80 فیٹ کا جو ہے ڈھلان ہے, گریڈینٹ ہے جو پانی کو لے کر آتا ہے. اب چاروں طرف سے پانی آ رہا ہے اور وہ تیزی سے, اور وہ لیاری ندی کے بعد مطلب 3 ہٹی کے بعد جو ہے وہ پانی پھر سلو ڈاؤن ہو جاتا ہے, ندی بھی چوڑی ہو جاتی ہے. اگر 100-150 فٹ سراب گوٹ پہ ہے تو تقریباً 1011 فٹ چوڑی ندی ہے موری پور روڈ پہ. تو اس کی وجہ سے یہ سینٹرل کے ساتھ اور اس کے ساتھ جو آپ وہ دیکھتے ہیں ڈرینیج کے مسائل, وہ اس وجہ سے کراچی کی ٹوپوگرافی تو وہی رہے گی جو آج ہے. تو آپ بیچ میں کھدائی کر سکتے ہیں, آپ چیزوں کو بلاک کر سکتے ہیں, مگر وہ جو پانی آ رہا ہے وہ تو کہیں راستہ بنائے گا, اور اگر اس کو راستہ نہیں ملے گا تو کھڑا ہو جائے گا. راستہ نہیں ملے گا. ایک وقفہ لے لیتے ہیں اور وقفے کے بعد اپنی گفتگو جاری رکھیں گے.
वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं साबिक एडमिनिस्ट्रेटर कराची फ़हीम ज़मान से, जो हमें बता रहे थे कि चारों तरफ से जब पानी आता है तो जो सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट है वो बहुत फ्लड हो जाता है। अच्छा, कराची की जो मेन शाहराह है, मरकज़ी शाहराह फैसल उसे कहते हैं, वहाँ पानी जो है हमने देखा कि गुज़िश्ता बारिशों में इतना खड़ा नहीं हुआ, इस दफ़ा बहुत ज़्यादा खड़ा हुआ वहाँ पानी। तो जो दावे थे कि जनाब यहाँ पानी नहीं खड़ा होगा और ड्रेन आउट हो जाएगा, वो क्यों नहीं हुआ? देखिए, दो तीन रीज़न्स हैं उसके। एक तो ये हकीकत है कि इस दफ़ा जब बारिश हुई तो फैसल बेस ने बताया कि कोई 140-145 मिलीमीटर बारिश हुई, जो कोई बड़ी बारिश है। अच्छा चलिए, बारिश ज़्यादा हुई, निकल जाना चाहिए था, ये तो कल की बात है। मैं आज सुबह भी गुजरा हूँ, इवन कोर हेडक्वार्टर के सामने जी। वो स्टेशन कमांडर के उसके अंदर बेइंतहा पानी खड़ा है, यू नो। तो ये पानी क्यों नहीं निकला? एक तो बहुत सारी एजेंसीज़ हैं जो शाहराह फैसल, ये टुकड़ा फलाने कैंटोनमेंट के पास है, ये केएमसी के पास है, ये डीएमसी के पास है, ये एयरपोर्ट का है, ये फलाने का, और उनकी अपनी अपनी सबकी तदाबीर हैं, किसी ने ये काम किया नहीं किया। एक तो बड़ा कोई बड़ा मसला ये coordination भी है नहीं ना, है। इस पे भी हम आएंगे। कंप्लीटली कोई एक coordination और चीज़ है जो मुझे कल, क्योंकि कल मैं फंस गया था शाहराह फैसल पे कोई 1 बजे के करीब, और लिटरली मैं गाड़ी खुद ड्राइव कर रहा था और मेरी टखनों से 6 इंच ऊपर तक गाड़ी में पानी था। और किस तरह से मैं निकला हूँ मेरा दिल जानता है। देखिए, आप और हज़ारों मैं जी बिल्कुल हाँ। मैं एक किस्सा सुनाता हूँ आपको। ये मुझे हल्फियन एमडी कराची वाटर से साबिक एमडी वाटर बोर्ड ने सुनाया, शायद 2006-2007 की बात है। उन्होंने कहा कि गवर्नर साहब का फ़ोन आया कि बिजनेस रिकॉर्डर रोड का जो है पानी स्विच जो है बंद कर दो, ठीक है, बिजनेस रिकॉर्डर स्विच बंद कर दो। स्विच बंद कर कोई दो। नाराज़गी थी ज़ाहिर है। कोई नाराज़गी थी, तो वो एमडी की क्या मजाल, बंद कर दिया। अच्छा, मगर वो जो मुतवक्का नताइज थे वो हासिल नहीं हुए। तो चूँकि पूछा भाई इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, उन्हें जी जहाँ पानी करना चाहते थे, स्विच खड़ा करना चाहते थे, वो तो पोडियम बहुत हाई है, वो कैसे अच्छा, तो जो साहब, मुझे नहीं पता नाम लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, जिनका वो था, उनका उनके घर का बंद कर दो, कि जी उनके घर का बंद कर दिया। नतीजा ये हुआ कि वो फ्लड कर गया घर का सामान, फर्नीचर, ये वो लाजमत वो जिनका बंद किया गया था वो भी असरदार थे। उन्होंने एमडी को कॉल किया, तो एमडी ने कहा कि जी आप ऐसा कीजिए, ज़रा सी आप गवर्नर साहब से बात कर ले, वो आपसे नाराज़ हैं, हमने बंद किया है, ठीक है ना। वो बड़ी ईमानदारी से, बल्कि मुझे भी ये किस्सा सुना रहे थे, उन्होंने कहा मैं एफिडेविट भी लिख कर देने को तैयार हूँ। तो ये चीज़ें भी इस शहर में होती हैं। मतलब कि ऊपर के हथकंडे देखिए, और इस अवाम वक्त जिस तरह से जो हमारा गवर्नेंस का सिस्टम तितर बितर है, जिस तरह से लोग एक दूसरे का काम उतारना चाह रहे हैं, मुझे नहीं मालूम कि क्या स्विच को या वो जो पानी लेना चाहिए था सिस्टम को, कहीं उस सिस्टम को तो नहीं कोलैप्स किया गया। निज़ाम बिखरा हुआ है। ये एक बहुत बड़ा अलमिया है कराची का, इस पर भी बात करेंगे, लेकिन मैं बस इस सेगमेंट में बस सुएज को कवर करना चाह रहा हूँ। तो अगर हम लाएँ कराची की सुएज का, तो इस पर फ़हीम साहब, अब करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, दुनिया भर में जब इस तरह की जो बड़ी मेट्रोपोलिस की हम बात कर रहे होते हैं, ये है कराची का सुएज सिस्टम, आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। बरसाती नाले और सुएज की जो लाइन है वो मुख्तलिफ होती है। बिल्कुल। यहाँ पर क्या हुआ है? देखिए, कराची में भी स्विच सिस्टम मैंने अपने आँखों से 1916-1917 की अंग्रेज़ इंजीनियर की जो फाइल, कराची की जो ओरिजिनल स्विच सिस्टम और वाटर सप्लाई की स्कीम्स थी, वो मैंने फाइल्स केएमसी के अंदर खुद पढ़ी है, ठीक है। दोनों इंडिपेंडेंट था। देखिए, स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स या जो बरसाती नाले होते हैं वो उथले होते हैं क्योंकि पानी बहुत तेज़ी से गुजर जाता है। स्विच जो है वो बहुत गाढ़ा होता है, तो उसको ग्रेडियंट या स्लोप या ढलान ज़्यादा चाहिए होता है ताकि वो निकल जाए, अदरवाइज वो निकलेगा नहीं, फंस जाएगा, सॉलिड्स के फॉर्म में वो फंस जाएगा। इसलिए दुनिया में कहीं बरसाती नालों में स्विच नहीं डाला जाता। अच्छा, हुआ ही हमारी शहर की बदकिस्मती है कि 1980 की दिहाई में कच्ची आबादियों का एक्ट पास किया गया। अच्छा, कच्ची आबादियों से मुझे भी इस शहर के मेहनत कशों से, मजदूरों से हमदर्दी है, आपको भी, हम सबको है। मगर जब आप कच्ची आबादियों को रेगुलराइज करते हो
تو آپ ریاست کو اس بات سے مبرہ کر دیتے ہو کہ وہ شہریوں کو ان کی ضرورت کے تحت مکانیت یا وہ پرووائڈ کرے گا. جو فیسلٹیز ہیں اور ان کی جان چھوٹ گئی. جہاں چاہو بیٹھو, ندی میں بیٹھو, نالے میں بیٹھو, ہم نے آپ ہمارے ووٹر ہو, ہم نے آپ کو ریگولرائز کرنا. نہ بجلی, نہ پانی, نہ روڈ. کچی آبادیاں چونکہ پلان نہیں تھی تو انہوں نے اپنا جو سوئچ تھا وہ نزدیکی نالوں میں ڈالا. بائی 1987 تک KWSB نے بھی جو بڑے نالے تھے, چھوٹے نالے تھے, اس میں سوئچ ڈالنا شروع کیا. اب چونکہ سوئچ اسٹارم واٹر ڈرین برساتی نالے میں بارش کا پانی تو تیزی سے بہہ جاتا ہے, مگر سوئچ تو بہت گاڑا ہے, وہ نہیں بہتا. جب وہ نہیں بہتا تو وہ وقت کے ساتھ سولیڈیفائی ہوتا ہے, اور جب وہ سولیڈیفائی ہوتا ہے تو کیرنگ کیپیسٹی نالوں کی کم ہو جاتی ہے. اچھا, آپ نے یہ مطلب جیسے پائپ کے اندر کچرا پڑی ہے. ابھی جیسے بارش سے پہلے NDMA نے نالے صاف کیے اور یہ ہو رہا تھا کہ جی کراچی کا مسئلہ حل ہو گیا ہے, تو کیا ایک دفعہ نالے صاف کرنے سے ہو جائے گا؟ نہیں, دیکھیے کراچی کو واٹر بورڈ کلیم کرتا ہے کہ 500-550 ملین گیلن پانی آتا ہے, یعنی کہ 50 سے 55 کروڑ گیلن روزانہ پانی آتا ہے, اور کراچی اوسطاً 30-32 کروڑ گیلن سویج جنریٹ کرتا ہے. 32 کروڑ گیلن روزانہ, ٹھیک ہے نا. تو اب جب آپ وہ سویج جو ہے سارا زیادہ تر جو ہے نالوں میں, ندی نالوں میں جا رہا ہے, اور وہ آپ اگر اس کو ڈریج کر بھی دو گے, جب تک اس کو واپس سویج سسٹم میں ڈائیورٹ نہیں کرو گے, آپ ڈریج کر کے جاؤ گے, اس کو نکال کے جاؤ گے, پیچھے سے دوسرا آ جائے گا. یہ تو کوئی حل نہیں ہے نا. اچھا, ایک اور بڑی جو مزے کی بات ہے, یہ بھی نعرہ بازی ہے کہ NDMA نے نالے صاف کر دیے. کیسے کر سکتے ہو بھائی؟ آپ ذرا سرفیس ایریا نکالو یا والیوم نکالو, اور وہ گیلا ہے اس کو نکال کے آپ نے نالوں کے کنارے پہ ڈالنا ہے, ہفتہ دن سوکھنا دینا ہے, اس کے بعد ڈمپروں میں بھر کے وہ جو ہے وہ لینڈ فلز پہ یا کہیں پر بھی آپ کو بھیجو گے. وہ وقت کہاں ملا؟ تو یہ نعرہ بازی ہے. ہم سب ایک دوسرے کو دھوکہ دیتے ہیں. کچھ طاقتور لوگ ہیں, ان کے اوپر کوئی انگلی نہیں اٹھاتا. کچھ کمزور ہیں, KWSB کے افسر ہیں, KMC کے افسر ہیں, ان کو روز پکڑ کے کبھی نیپتن دیتی ہے, کبھی کوئی وہ کر دیتا ہے. وہ بیچارے وہ کچھ نہ کر سکتے ہیں, نہ بول سکتے, نہ ان کی کوئی آواز ہے. سو نالے ایسے نہیں صاف ہوتے. چلیں اس پہ ویری انٹرسٹنگ ایک بریک لے لیتے ہیں, نیوز کا وقت ہوا ہے, واپس آتے ہیں اس کے بعد. ویلکم بیک جی. ہمارے ساتھ فہیم زمان صاحب ہیں اور بات ہو رہی ہے کراچی کی, اور سوال میرا ہمیشہ یہی ہوتا ہے, اور فہیم صاحب آپ سے ہی میں سوال کروں گا, کراچی کو مینیج کون کرتا ہے؟ کوئی کرتا بھی ہے؟ دیکھیے, کراچی کوئی انوکھا شہر تو نہیں ہے, اسی ملک کا ایک شہر ہے. اس ملک کا آئین 3 سطح پہ گورنمنٹ کو الاؤ کرتا ہے, وفاقی, صوبائی اور مقامی سطح پہ. اچھا, ان تینوں کی ڈسٹنکٹ ڈیفینیشنز ہیں, آئین کے اندر بھی ہیں. بدنصیبی کراچی کی یہ ہے کہ یہاں پر ایڈمنسٹریٹ تو کمشنر, DC اور یہ سب کرتے ہیں, پولیس وہ تو ایک ہی ہے. صحیح ہے. مگر جو عوام الناس کا جس چیز سے تعلق ہوتا ہے کہ پانی, سالڈ ویسٹ, کچرا اٹھنا ہے, سڑکیں بننی ہیں, یہ اس کے ایک تو اس کو تتر بتر کر دیا گیا ہے, اور دوسری چیز جو کیونکہ لینڈ اوننگ ایجنسیز بہت ساری ہیں, یعنی کہ KMC ہے, KD ہے, گورنمنٹ آف سندھ ہے, فیڈرل گورنمنٹ کی بہت ساری ایجنسیز ہیں, 6 کنٹونمنٹ بورڈز ہیں, PIA, سول ایویشن, ریلوے. ایمانداری کی بات گنتی تو مجھے بھی اس وقت نہیں معلوم کہ کتنی ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ روز تبدیل ہو جاتی ہے. بالکل. دیکھیے, اصولی طور پہ کسی بھی ایک شریف شہر کی طرح کراچی کی ایک مقامی گورنمنٹ ہونی چاہیے, جس کا ایک کوآرڈینیٹر یا فیسیلیٹیٹر اس کا میئر ہونا چاہیے. لوگ بات کرتے ہیں آل پاورفل میئر, میں کبھی آل پاورفل میئر کی بات نہیں کرتا, مگر جو نظام ہے, چاہے وہ واٹر بورڈ ہو, چاہے وہ بلڈنگ کنٹرول ہو, چاہے وہ کچرا اٹھانا ہو, چاہے اسٹارم واٹر ڈرینز ہوں, سویج ہے, جتنی چیزیں ہیں, ان سب کو کہیں کسی امبریلا میں ایک ساتھ ہونا چاہیے. مگر یہاں تو DHA کے اپنے بائی لاز ہیں, کنٹونمنٹ بورڈ کے اپنے ہیں, DHA سٹی کی کوئی لوکل مینٹیننس کی ایجنسی ہی نہیں ہے. جیسے DHA کراچی ہے, DHA کراچی جو ہے اس کا کلفٹن کنٹونمنٹ بورڈ ہے,
وہاں تو ملیر گھس نہیں سکتی, ڈی ایچ اے سٹی ہی کرتی ہے. یہ مطلب یہ صرف اور صرف جو ہے نا, جس کو میں کہتا ہوں کنفلکٹنگ ویسٹڈ انٹرسٹ, کنفلکٹنگ ویسٹڈ انٹرسٹ, ہر ایک کا جو ہے وہ ہے. تو فہیم صاحب تتر بتر بکھرا ہوا کنفلکٹڈ ویسٹڈ انٹرسٹ, تو کیا کوئی اس چیز کو چلا بھی سکتا ہے, یہ ممکن بھی ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیے بالکل یہ انہی حالات میں 1995-96 میں ایک پبلک سروسز کوآرڈینیشن بنایا گیا تھا کراچی میں. سندھ کے اندر فیڈرل گورنمنٹ کے 2 اپوائنٹیز ہیں, ایک چیف سیکرٹری اور ایک آئی جی. چیف سیکرٹری پبلک سروسز کوآرڈینیشن بورڈ چیئرمین تھے, اور تمام ایجنسیز چاہے وہ کمانڈر کراچی ہوں, چاہے وہ ڈی ایچ اے ہو, کنٹونمنٹ بورڈز ہوں, چاہے گورنمنٹ آف سندھ ہو, چاہے کے ایم سی ہو, چاہے ڈی ایم, واٹر بورڈ, بلڈنگ کنٹرول, سب ایک ساتھ بیٹھتے تھے. ہر 15 دن بعد اوسطاً اس کا یہ ہوا ہے, یہ ہوتا رہا ہے. یہ کوئی الف اور للہ کہانی ایمانداری کی بات یہ میرے حساب سے آج بھی پیپر پہ پبلک سروسز کوآرڈینیشن بورڈ ایگزسٹ کرتا ہے. تو پھر میں اگلا سوال یہ ہے کہ کیوں پھر نہیں بیٹھتے ہیں؟ کیوں نہیں بیٹھتے؟ ایک دوسرے سے اتنی نفرت ہے, کیا دیکھیے ہے؟ وہ بے نظیر بھٹو نے بنایا تھا, اس کے بعد نئی حکومت آ گئی, اس کے بعد وہ ہر کام جو پچھلوں نے کیا اس کو داخل دفتر کیا. اور کراچی کے ساتھ المیہ, یہ دیکھیے یہ جو کنفلکٹنگ ویسٹڈ انٹرسٹ میں نے انگریزی میں بول دیا, یہ بیسکلی کراچی ایک سونے کا انڈا دینے والی مرغی ہے. سب اس کو کاٹ کے کھانا چاہتے ہیں. اگر کاٹ کے کھانا بھی ہے تو کم سے کم اس کو تلنے کا, پکانے کا طریقہ کار طے کر لو. یہ تو کچا ایک ساتھ کوئی پکا کے کھاتا ہے, کوئی روسٹ کرتا ہے, کوئی گریوی بناتا ہے. اس کی وجہ سے یہ شہر تتر بتر, ورنہ یہ شہر انتہائی ریزیلینٹ ہے. تمام جبر اور ظلم کے باوجود یہ چلتا رہتا ہے, یہ وہ کرتا رہتا ہے. موجہ ہے. جی بالکل ہے. ایک لیکن اس کے ساتھ ایک جڑا ہوا سوال ہے. اب آپ نے بے نظیر بھٹو کے وقت کی بات کی. اچھا, وہاں پر ایک چیز مختلف تھی, اور وہ یہ تھی کہ سندھ کی حکومت بھی ایک ہی پارٹی کے پاس, وفاق میں بھی ایک ہی پارٹی کے پاس تھی, تو شاید یہ کانفلکٹ وہاں پر کرنا نہیں. میں وفاقی اور صوبائی گورنمنٹ کی بات نہیں کر رہا, میں تو ایجنسیز کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ آ گیا. ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد بجٹ کے اوپر بھی بات کریں گے کہ کراچی میگا سٹی سونے کا انڈا کتنا بڑا ہے اور اس کو مینٹین کرنے کے لیے کتنا بجٹ ہوتا ہے. ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک. اور جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ کراچی ایک میگا سٹی ہے, دنیا کے بڑا میگا سٹی ہے, تو ہم بات کر لیتے ہیں کراچی کی کہ 57% پاکستان کا ریونیو یہ اس شہر سے جنریٹ ہوتا ہے, اور بدلے میں اسے کیا ملتا ہے. تو فہیم صاحب, اگر ہم تقابل کریں دوسرے شہروں کے ساتھ. آپ نے کہا 57%, یہ 57% وہ ہے جو ڈائریکٹ ٹیکسز کے فارم میں جاتا ہے, اور اس کا صرف 23% امپورٹ پہ ہے. اچھا دیکھیے, اگر پاکستان کا جو بجٹ تھا جو اس سال کا, وہ تقریباً کوئی 7,000 ارب کا ہے. آپ 57% کو نکالیے, کراچی کم سے کم 3,000 ارب تو کنٹریبیوٹ کرتا ہے. آپ کے محلے میں ممبئی ہے, ممبئی شہر کا بجٹ تقریباً پاکستانی روپے میں 600 ارب روپے سال بنتا ہے. آپ کو آج کل ترکی سے دوستی کا بہت شوق ہے. استنبول 1,51,52,00,000 کی, وہاں تو پاپولیشن کا کاؤنٹر چلتا ہے, کا شہر ہے, چھوٹا شہر ہے آپ کراچی سے. اس کا جو بجٹ ہے وہ تقریباً 900 ارب ہے. 900 ارب. کراچی کو کے ایم سی 6 کی 6 ڈی ایم سیز, واٹر بورڈ, یہ وہ ملا کے 48, 49, 50 ارب روپے ملتے ہیں. یہ بجٹ میں ہوتے ہیں, اس کا مطلب یہ نہیں کہ ملتے ہیں. اور باقی جو پیسے دیے جاتے ہیں نالوں کی صفائی پہ 50 کروڑ روپے, تو فلانا جب اعلان کیا جاتا ہے ایسے جیسے خراج دی جا رہی ہے, یہ لو یہ سے. اچھا, المیہ یہ نہیں ہے. میں یہ کہتا ہوں, دیکھیے آپ نے 57% کراچی سے فیڈرل ٹیکسز میں لے لیا, آپ نے 80-85% آپ نے پروونشل ٹیکسز میں لے لیا. پرابلم یہ ہے کہ جب تک آپ شہروں کو اچھا تمام شہر, ایون کراچی بھی کہتا ہے ہمیں تو پیسے ہی نہیں آئے, نہ پروونشل گورنمنٹ نے نہیں دیے, ہمیں فیڈرل گورنمنٹ نے نہیں دیے,
عمران خان نے کہا تھا 166-62 ارب روپے کا پیکج دیں گے، وہ نہیں ملا، 1 روپیہ نہیں ملا. نالوں کے لیے 1 کروڑ روپے ملا. پرابلم یہ ہے کہ کراچی یا پاکستان کے شہروں میں گورننس ختم ہو گئی ہے. دیکھیے اگر کراچی کو XYZ پیسوں کی ضرورت ہے، کچھ سرٹن فیڈرل ٹیکسز سے آنا چاہیے، کچھ پروونشل آنا چاہیے، جو بھی طریقہ کار ہے، مگر کراچی کو اپنے ٹیکسز خود جنریٹ کرنا چاہیے. لوکل ٹیکسز آپ لوکل ٹیکسز کی اجازت تو دو. آپ ان کو ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، وکیل ہیں، دکانیں ہیں، ہولڈنگز ہیں، سائنج ہے در اس میں لگتی ہے. آپ بات کر رہے ہو اسٹارم واٹر کی، برساتی نالوں کی. برساتی نالے ہیں، وہ نالیاں جو محلے کا پانی ان برساتی نالوں میں لے کے جائیں وہ نہیں ہے. تو بھائی محلے سے لے لو پیسے. اس شہر کو دیکھیں، یہ شہر اگر اتنا پیسے ٹیکس دینے کے لیے تو لوگ تیار ہوں گے اگر ان کے گھر تک پانی نہ آ جائے. دیکھیے یہ تیار ہونے کی بات نہیں ہے، دنیا میں کہیں کوئی ٹیکس دینے کو تیار نہیں ہوتا. مسئلہ یہ ہے کہ اگر ٹیکس ہے تو وہ مقامی ادارے یا وہ ایک آپ جو بھی فیڈرل پول ہے، پروونشل پول ہے، وہاں سے مل رہا ہے، مگر باقی ضرورت جو ہے مجھے اور آپ کو خود پورے کرنے چاہیے. ہم ورلڈ بینک کی طرف دیکھتے ہیں، ہم ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی طرف دیکھتے ہیں، ہم کرنا کچھ نہیں چاہتے. ہم کراچی سرکولر ریلوے کے لیے 400 ارب روپے کا ریلوے بجٹ بنا کے بیٹھے. وہی کیوں بنا کے بیٹھے ہو؟ آپ ہی کے پروگرام میں نے کہا تھا 8-10 ارب روپے میں ہو سکتی ہے. جی عارف حسن صاحب یہی بات کرتے ہیں. بالکل. تو آپ اس شہر کو اور باقی تمام شہروں کو امپاور کیجئے. جو لوگ اسلام آباد میں اور کون کرے گا اور کیوں نہیں کرے؟ ارباب اقتدار. دیکھیے اس وقت پہ ارباب اختیار سے آپ کی کسی دیکھیے میں نے عرض کیا نا، اگر کراچی شہر کی آپ بات کرتے ہیں تو جو مقامی اختیار ہونا چاہیے، جو مقامی گورننس کا، وہ تو کراچی کے KMC، DMCs، واٹر بورڈ، ان سب کو ہونا چاہیے. ان کی ایک کوارڈینیشن ہونی چاہیے. ایک میئر ہے، میئر کا آفس بہت ہی رسپیکٹیبل. جمشید نصروان جی، کتنے بڑے بڑے لوگ جو ہیں یہاں کے نام ہیں جو کراچی کے میئر رہے ہیں. آپ کراچی کے میئر کا آفس کوئی معمولی آفس نہیں ہے، مگر وہ ایک سیریمونیل ہے. وہ یہ نہیں ہے کہ ایک اسکول کا ہیڈ ماسٹر ہے جو سب کو اٹینڈنس چلا رہا ہے. ٹھیک ہے نا، کوآرڈینیشن کی بات ہے. ٹھیک ہے نا، وسائل کو جمع کرنے کی بات ہے. یہاں میئر کے اختیارات کس کے پاس ہیں؟ لوگ اگر گورنمنٹ آف سندھ نے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ بنا دیا، سندھ بلڈنگ کنٹرول وہ بنا دی، انفراسٹرکچر بورڈ بنا دیا، فلانا بورڈ بنا دیا، ان سب پہ DGs بٹھا دیے. ان DGs کے اوپر ایک سیکٹری بنا دیا. سیکٹری کو زمین کی چوری میں لانڈی کیٹل کالونی کی وہ نیب لے گیا. ٹھیک ہے، اس کے اوپر ایک منسٹر ہے. وہ منسٹر کب تک کون سا کلب بنے گا؟ سندھ حکومت کے ہاتھ میں ہے. دوسری طرف کنٹونمنٹ بورڈز ہیں، ان کنٹونمنٹ بورڈز کو الٹیمیٹلی کور کمانڈر وہ کرتا ہے. تو میئر کے وہ تمام تعلق جو ہونے چاہیے اختیارات وہ تو کور کمانڈر اور منسٹر کے پاس ہیں. کراچی شہر کے نمائندوں کے پاس تو نہیں ہے. کراچی شہر کے نمائندوں کے پاس نہیں ہے. اور ابھی اور بہت باتیں ہو سکتی تھی لیکن کیا کریں، وقت ختم ہوا ہے. تو آج کے لیے اتنا ہی جی، اجازت دیجیے. خدا حافظ.